اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ الرعد کی یہ 7 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 6 سے یہ سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 13 پر ختم ہو رہا ہے، اور ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے کمال کا تذکرہ فرمایا، جس طرح کہ پچھلی آیتوں میں بھی اشارہ گزر چکا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی جا چکی ہے کہ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال و جمال کا تذکرہ فرمایا، اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور سورہ یوسف کے بعد اس سورت کو اس لیے رکھا گیا کہ ایک تو زمانہ بھی وہی ہے، ہجرت سے کچھ پہلے کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا آخری زمانہ، اور دوسری بات یہ کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل کے طور پر بیان فرمانے کے بعد یہ حکم دیا انسانوں کو کہ وہ اللہ کے آخری رسول اور نبی کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دیں. اس غلط روش کا نتیجہ تباہی بربادی ہوگا. جب یہ تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ لوگ نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کرشموں کا مطالبہ کرتے ہیں، معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں. تو معجزات پتے پتے میں ہیں، پانی کے قطرے قطرے میں ہیں. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو اتنی بکھری ہوئی ہیں کہ ایک بے حس انسان کی ان سے سبق نہیں لیتا، ورنہ تو ہر باشعور انسان ان نشانیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نیرنگیوں سے ایک معرفت حاصل کرتا ہے، اور اس معرفت کے نور کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار عبادت گزار بندہ بنتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ان نشانیوں کا تذکرہ اور ان سے استفادے کا تذکرہ فرمایا تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الرعد میں کہ دیکھو ہماری نشانیاں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں. ہماری نشانیاں زمین میں ہیں، ہماری نشانیاں درختوں میں ہیں، ہماری نشانیاں درخت کے پھلوں میں ہیں،
لہذا ارشاد فرمایا کہ دو درخت پڑوس میں لگے ہوئے ہیں بالکل بازو بازو ہیں لیکن دونوں کے پھل بالکل الگ الگ ہیں. اور پھر اس میں ارشاد فرمایا کہ پھلوں میں کچھ پھل ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے نہیں ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے رنگ اور روپ میں, ذائقے میں, جسامت میں, وزن میں, سب میں مختلف. اور بعض کو دیکھو گے کہ بہت ملتے جلتے ایک ہی نسل کے, لیکن دونوں کے اندر معلوم ہوا کہ ذائقے میں فرق ہے, دونوں کے اندر معلوم ہوا کہ افادیت میں فرق ہے. تو ارشاد فرمایا کہ کتنی نشانیاں ہیں جو انسان غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے کہ ان سارے پھلوں کو کہ ایک نیم کے درخت کا کڑوا پھل نکل رہا ہے جس کو زبان پہ رکھنا مشکل, اور اسی کے بالکل چند فیٹ کے فاصلے پر آم کا درخت ہے اور میٹھا پھل نکل رہا ہے جس پر انسان مرا جا رہا ہے. فرمایا دیکھو کیسی اللہ کی نشانی ہے, یسقا بماء واحد, ایک ہی پانی سے دونوں پنپ رہے ہیں, ایک ہی پانی سے ایک پھل کڑوا ہو رہا ہے اور اسی پانی سے دوسرا پھل میٹھا ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ آخرت جو ہے یہ ایک حقیقت ہے جو ان ساری نشانیوں پر غور کرنے سے انسان اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے. لیکن انسان کا عالم کیا ہے, اس کی نفسیات کیا ہے؟ اس کی نفسیات یہ ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, یہ ہے اس کا پرابلم. اصلا انسان کی فطرت جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا, انسان کی فطرت جو ہے وہ حب عاجل پر ہے. حب عاجل یعنی جو نقد, جو سامنے اچھی چیز مل رہی ہے اس کو حاصل کر لیا جائے, اگرچہ کہ اس کا بڑا نقصان آگے انسان کو پہنچے, لیکن جو چیز سامنے ہے اس کو انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دراصل حیوانی صفت ہے جو سارے جانداروں میں ہے, سارے جانداروں میں ہے. اور آپ دیکھیں کہ مویشی ہے, ان کے سامنے گھاس ہے, لہذا وہ گھاس پیٹ بھر بھر کے کھانا چاہتے ہیں, ساتھوں آتے بھر کر کھانا چاہتے ہیں, اگرچہ کہ اس کا نقصان شام میں ڈنڈے سے پٹائی کی شکل میں ہو, یا شام میں ان کو باندھ ڈالا جائے, یا شام میں ان کو ذبح کر دیا جائے, اس سے کوئی سروکار نہیں. تو حیوان کے اندر جو سامنے کی چیز ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے, یہ ایک فطرت ہے, ایک مزاج ہے. ملکوتی مزاج یہ ہے, فرشتوں کا مزاج یہ ہے کہ حکم کی پابندی, حکم کی پابندی. اب چونکہ انسان دونوں کیفیتوں کے ساتھ ملا کر بنایا گیا ہے, انسان میں بہیمیت بھی ہے, ملوکیت بھی ہے, یہ دونوں چیزیں ہیں. لہذا انسان کی جب بہیمیت غالب آ جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف سامنے کی چیز پر ہاتھ مارتا ہے, اور جب اس کی دھیرے دھیرے جو ملکوتیت ہے, وہ صفت, فرشتوں کی صفت اس کی نکھرنے لگتی ہے, تو پھر مستقبل کے بارے میں اتنا ہی غور کرنے لگتا ہے, اللہ کے حکم کے سلسلے میں اتنا ہی غور کرنے لگتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ جتنی انسان کی وہ نورانی فطرت, ملکوتیت جس کو کہا گیا, ملائکہ سے مشابہ ہونا, فرشتوں جیسی صفت, وہ جتنی دبی ہوئی ہوگی آپ دیکھیں گے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, وہ جلدی مچاتا ہے, نقد چیز پر مرتا ہے. لہذا اہل کفر ہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہے, ان کے پاس آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں, سارا کا سارا دنیا کا تصور ہے, دنیا کو جتنا اچھا کرنا ہے کر لو, اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں, اس کے لیے ظلم زیادتی سے اجتناب نہیں. لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے جو چیز ہے وہ حاصل ہو جائے, جو چیز نگاہوں سے مخفی ہے, جس کو آخرت کہتے ہیں, جو انسان کی ظاہری نگاہوں سے اوجھل ہے, جو ملکوتی صفات کا تقاضا ہے, جو نبیوں کی میراث ہے, اور جو نبیوں کا علم ہے, نبیوں نے جس کی تعلیمات دی, وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. آخرت, قبر کی زندگی, موت کے بعد کی زندگی, لہذا اس کی وہ کوئی تیاری نہیں کرتے. اور جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے, نافرمانی کا غلبہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دوریاں بہت بڑھ جاتی ہیں, اور بندہ جب محروم رہتا ہے ایمان سے, تو ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ اتنا جری, گستاخ اور
اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باغی ہو جاتا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ کہ کبھی کبھی یہ کہتا ہے اگر عذاب ٹائپ کوئی چیز ہے تو اس کو پیش کرو. عذاب قسم کی کوئی چیز ہے اس دنیا میں تو لاؤ اس کو پیش کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب مکہ مکرمہ میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے نبوت کی دعوت دیتے ہوئے. رسالت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ انجام دے رہے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب کے شکار ہو جاؤ گے. اور آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ وقد خلت من قبلهم المثلات، عقوبتیں گزر چکی، سزائیں گزر چکی. قوم عاد پر غور کرو اور قوم ثمود پر غور کرو، حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمانوں پر غور کرو، حضرت لوط علیہ السلام کے باغیوں پر غور کرو. کیسے اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے، اس کی عقوبت، اس کی سزا، اس کا عذاب کیسے ان پر جاری ہوا ہے، ذرا غور کرو. لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ غور کرتے اور اپنے رویے میں تبدیلی کرتے، 10 سال سے یہ بات سنتے سنتے جرات کے ساتھ کہنے لگے، گستاخی کے ساتھ کہنے لگے کہ محمد اگر عذاب ٹائپ کوئی چیز ہے تو آپ پیش کیجئے. کب تک یہ 10 سال سے چل رہا ہے، عذاب آئے گا عذاب آئے گا. لہذا کبھی انہوں نے کیا کہا، کبھی انہوں نے یہ کہا، اور کہا بھی تو کہاں کہا، حرم شریف کے صحن میں ملتزم سے غلاف کعبہ پکڑ کر کہہ رہا ہے ابو جہل کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندنا فامطر علینا حجارۃ من السماء. اللہ اگر محمد جو کہہ رہے ہیں سچ ہے تو ٹھیک ہے، آپ پتھروں کی بارش کر دیجئے. خود چیلنج کر رہا ہے عذاب کو. لازمی بات ہے چونکہ ابو جہل نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا اس کے حق میں قبول کر لی، اس پہ پتھروں کی بارش ہوئی. جب غزوہ بدر میں وہ مارا گیا اور 70 کفار کے لیے ایک بڑا سا گڑھا کھودا گیا تو ریگستان میں بڑے اہتمام کے ساتھ ان پر تختے جمع کر ان کی قبر تھوڑی بنائی گئی. اس بڑے گڑھے کو لاشوں کے ڈال دینے کے بعد بھرنے کے لیے اوپر سے پتھر پھینکے گئے اور پتھر پھینک کے پھر اس گڑھے کو بند کر دیا گیا. جس بدعا کو اپنے حق میں اس نے کیا تھا اس کے حق میں تو پوری ہو گئی، لیکن لازمی بات ہے امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک دیا تھا. امت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا اس کا تذکرہ سورۃ توبہ میں گزر چکا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی جب تک آپ رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے امت کے سلسلے میں فیصلہ فرمایا. اب انڈیویجولی کسی نے ہلاکت کی دعوت دی تو وہ ہلاک ہوا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اچھائی سے پہلے، اللہ کی رحمتوں سے پہلے، ایمان کی دولت سے پہلے یہ تباہی کی دعوت دے رہے ہیں اپنے لیے، اور یہ اجلت مچا رہے ہیں ہلاکت کے لیے، اجلت مچا رہے ہیں عذاب کے لیے. اللہ کا جو حلم ہے، بردباری پروردگار کی، سزاؤں کو ٹالنا، مولا اس بات پر قادر ہے کہ لوگ جس وقت گناہ کر رہے ہوں تو اسی وقت وہ ان کو زمین میں دھسا دے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ریڈ ہینڈڈ مجرموں کو تباہ کر دے، لیکن اس کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے. ارحم الراحمین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نرمی کی جائے، بندوں کو چھوٹ دی جائے. اور ابھی انشاءاللہ یہ اشارہ آنے والا ہے کہ جو نام اعمال لکھے جاتے ہیں، 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمائے وہ کس طرح لکھتے ہیں نرمی کے ساتھ کہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، پروردگار کی رحمتوں کی طرف لوٹ پڑے. لیکن انسان کا عالم یہ ہے کہ وہ عجلت کر رہا ہے، وہ جلدی مچا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اچھائی سے پہلے پہلے برے انجام کی دعوت دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ارشاد فرماتے تھے بڑے اعتماد کے ساتھ، اور نبی اور رسول کے لہجے کے اعتماد کا کیا کہنا، بہت اعتماد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگوں جو میں کلمہ پیش کر رہا ہوں نا وہ کلمہ تم قبول کر لو، میں تم کو عرب اور عجم کی حکومت کی خوشخبری دیتا ہوں. اتنا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
انجام بتا رہے ہیں، اتنی اچھی دعوت دے رہے ہیں، اور ایسی بڑی زبردست کامیابی، دنیا بھی دین بھی سب کچھ ملنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. اور پھر یہ تو جملہ ہے جس کو میں نقل کیا، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہوتی تھی، جو اسلوب ہوتا تھا، جو انداز، جو محبت بھرا، شفقت بھرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اس کو تھوڑی الفاظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. آپ اندازہ کیجئے مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش فرماتے تھے تو کیا اخلاص، خیرخواہی، محبت اور انسانیت پر شفقت کا لہجہ ہوتا تھا. پھر اس کا آپ اندازہ لگائیے، اس کے باوجود لوگ ہے کہ بات نہیں ماننا چاہ رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، عجلت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے سلسلے میں بِالسَّيِّئَةِ، برائی کی، برے انجام کی، غلط انجام کی، قبل الحسنتی، اچھائی سے پہلے. غلبہ مل جائے گا، نصرت، اللہ کی کامیابی ملے گی، دنیا ملے گی، عرب و عجم کی حکومت ملے گی، آخرت کی کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی محبتیں ملے گی، اس کی عنایتیں ملیں گی. کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن ان بشارتوں کے مقابلے میں ایسا ابلیس ان کو بگاڑا کہ تباہی، بربادی، عذاب، پتھروں کی بارش، اس چیز کی وہ دعوت دے رہے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، اور ان سے پہلے بہت سی عبرت بھری سزائیں گزر چکی ہیں. مثلتن کی جمع ہے، اس کے اصل معنی تو ایسی سزا، ایسا عذاب، ایسی عقوبت جس میں عبرت ہو، جس میں نصیحت کا سامان ہو، جس کو دیکھ کر سامنے والا تڑپ جائے، توبہ کر لے، اصلاح کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْعَذَابِ یا الْعُقُوبَہ وغیرہ کے تذکرے کے بجائے صاف طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی بہت ساری چیزیں گزر چکی ہیں جس سے یہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، جس میں ان کے لیے عبرت کے پہلو ہے، سبق آموز پہلو ہے، توبہ کریں، سمجھیں. ایسی بہت سی چیزیں گزر چکی ہیں، بہت سے واقعات ایسے گزر چکے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے واقعات تو پچھلے سورتوں میں گزر چکے ہیں. سورہ ہود میں گزر چکے ہیں، اور سورہ یونس میں گزر چکے ہیں، سورۃ الاعراف میں گزر چکے ہیں، اور بہت سے واقعات ہیں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے کی آیتوں اور سورتوں میں بھی آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ باوجود یہ کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کو پچھلوں کے احوال بتائے جا رہے ہیں، خود حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، یہ سب کے باوجود جلدی مچا رہے ہیں تباہی کے لیے، بربادی کے لیے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک اے نبی آپ کا پروردگار لوگوں کے لیے بہت مغفرت والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، زیادتی کے باوجود. اور رحمان کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کرے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ نادم ہو جائے. لہذا اس کا اصول ہے کہ ہر صبح اس کا نمائندہ پکارتا ہے، کہاں ہیں رات میں ظلم اور گناہ کرنے والے، آئے وہ توبہ کر لے، کہ رحمان کی رحمتیں ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اور ہر شام اس کا نمائندہ پکارتا ہے، کہاں ہیں دن غفلت میں، ظلم میں، نافرمانی میں بسر کرنے والے، شام ہو چکی ہے، توبہ کر لیں. رحمان کی رحمتیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یاد رکھو ارحم الراحمین ہے، بہت رحم فرماتا ہے. اس کی وجہ سے عیسائیوں کی طرح غلط فہمی میں نہ پڑ جاؤ، وہاں کمزوری ہی کمزوری ہے، وہاں معاف کرنا ہی معاف کرنا ہے، اتنا معاف کرنا ہے کہ انسانوں کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، نعوذ باللہ. نہیں، فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. جب یہی ارحم الراحمین گرفت پہ آتا ہے، پکڑ پر آتا ہے، تو پھر اس سے بڑھ کے کوئی سزا نہیں دیتا. پھر عالم یہ ہے کہ مکے والے جانتے ہیں کہ اس نے ابراہہ کے لشکر کو بڑی مہلت دی، اتنی مہلت دی کہ یمن سے کھاتے پیتے اچھلتے کودتے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے رہے، ہر منزل پہ پڑاؤ ڈالتے رہے. کسی بھی منزل پر توبہ کر لیتے یا واپس ہو جاتے تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. لیکن جب آخری منزل پر پہنچ گئے اور کل صبح یہ حرم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کا لشکر بھیجا
جب لشکر بھیجا تو کوئی شخص نہیں بچ سکا، پھر کوئی شخص نہیں بچا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھر ایسی کنکریوں کی بارش ان پر ہوئی کہ ہر کنکری پہ نام لکھا ہوا تھا یہ کس کے اوپر گرنا ہے۔ پھر رحمان نے ایسا فیصلہ نافذ کیا کہ اس کے بعد ایک ایک مجرم ہلاک ہوتا چلا گیا، پور پور اس کی کھل گئی، جوڑ جوڑ سے اس کے جسم کے اعضاء بکھرتے چلے گئے۔ جب گرفت پر آتا ہے، جب پکڑ پر آتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اے نبی آپ کا رب شدید عذاب اور سزا دینے پر قادر ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہہ رہے ہیں انکار کرنے والے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معجزات رب کی جانب سے کیوں نازل نہیں ہو رہے ہیں جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا ہوئی اور پتھر پھٹا، اونٹنی برآمد ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ڈالی، اژدہا بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نکالا، چاند کی طرح چمک پڑا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر محمد بھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے معجزات ان کے رب کی جانب سے، پروردگار کی جانب سے ان پر کیوں نازل نہیں ہو رہے ہیں؟ لازمی بات ہے کہ معجزات یہ نبوت کا لازمہ نہیں ہے، یہ تھوڑی سی نازک بات ہے۔ نبوت اور رسالت کے لیے ضروری چیز نہیں ہے معجزات۔ رسالت، نبوت بالخصوص رسالت، اس کا مقصد یہ ہے انسانوں کی تربیت، انسانوں تک اللہ کے احکام پہنچانا، انسانوں تک اللہ کی آیات، اس کی کتاب، اس کی شریعت پہنچانا، یہ لازمہ ہے، یہ ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے نبی و رسول آئے، معجزات کے اظہار کے لیے نبی و رسول نہیں آئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو معجزات عنایت فرمائے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عنایت فرمائے، لیکن ان معجزات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا مشورہ نہیں لیا، اچھا جناب آپ کی رائے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں لہذا ہم دیں گے معجزہ۔ نہیں، آپ کی رائے سے معجزہ نہیں ہوگا، آپ کے مطالبے پہ معجزہ نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ جب ضروری سمجھے گا ظاہر ہوگا۔ شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا، انشاءاللہ سورۃ النجم پہنچتے پہنچتے وہ آیتیں آئیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی شان سے ہوا۔ اور پھر مدنی دور میں تو عجیب و غریب معجزات ہوئے، جس میں آپ سورہ احزاب میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو معجزات ظاہر فرمائے، جہاں صحابہ سکتے میں رہ گئے کہ شدید بھوک کا عالم ہے، 1 مہینے سے مدینہ منورہ کا پورا گھیراؤ کر لیا گیا، ایک طرف تو یہودیوں کے قلعے ہیں جو ہتھیار لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نگاہیں ٹکٹکی لگائے ہوئی ہے یہودیوں کی ہے کہ ادھر خندق میں شکست ہو جائے، مشرکین داخل ہو جائے خندق سے، پیچھے سے ہم مسلمانوں کو کاٹنا شروع کر دیں، یہ سوچ کے گھروں میں ہتھیار رکھ کے، اپنے اپنی دیوڑیوں اور قلعوں میں ہتھیار رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف خندق کھودی گئی 6 میل کی کہ نہ ایک آدمی خندق پار کر کے مدینے میں داخل ہو پا رہا ہے، نہ کوئی مدینے کا باہر نکل سک رہا ہے۔ 10,000 کی فوج ہے جو خندق کی دوسری جانب کھڑی ہوئی ہے، ہتھیار لیے ہوئے، تلوار لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے، گھوڑوں پر۔ لازمی بات ہے ایسی حالت میں مدینہ منورہ میں جو خوراک کی چیزیں تھی، غلہ جو تھا وہ سب ختم ہو گیا، شدید بھوک، اور بھوک کے عالم میں کیفیت یہ ہو گئی کہ ایک صحابی دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چونکہ سیدھا کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے یہ دیکھیں میں نے پتھر کو بطور سپورٹ پیٹ پہ باندھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دیکھو میں تو 3 پتھر باندھا ہوا ہوں۔ یہ بھوک کا عالم، اس عالم میں ایک صحابی سے رہا نہیں گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں تڑپ گیا، دوڑ کے میں گھر آیا۔ لازمی بات ہے
जो हजरात मदीने मुनव्वरा जा चुके हैं उन्होंने देखा होगा खंदक की जगह पर तो मस्जिदें बना दी गई हैं, तो वो शहर से खासा बाहर था, 5-6 किलोमीटर का फासला था। 6 किलोमीटर का फासला वो दौड़ते हुए घर आए। घर आने के बाद अपनी अहलिया मोहतरमा से कहते हैं, बीबी बहुत भूख से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में है, घर में कोई ऐसी चीज है जो बतौर जियाफत हम पेश कर सके? कहा कुछ नहीं है, चंद मुट्ठी आटा है और ये एक छोटा बकरी का बच्चा है, ये 2 चीजें हैं। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं बकरी का बच्चा ज़िबा कर रहा हूँ, तुम हांडी चढ़ा दो, इसका सालन बनाओ और आटा गूंदो और रोटी बनाओ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देता हूँ। तो वो ये कहती हैं, उनके अल्फाज हैं, वो ताकीद के साथ कहती है, देखो देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना और 1-2 साथियों को बुलाना, मुझे रुस्वा न करना, खाना ज्यादा नहीं है, शर्मिंदा न करना, 2-2.5 आदमी का खाना है, 2-3 आदमी ही को लेते आना, ऐसा ना हो 10-20 आदमी को लाओ और मैं शर्मिंदा हो जाऊं, क्योंकि खवातीन को घरों का एहसास तो बहुत ज्यादा रहता है, इंतजाम तो वही देखती हैं। तो वो बार बार कहती हैं, और वो सहाबी भी कहते हैं, हजरत जाबिर भी कहते हैं, नहीं मैं सिर्फ अल्लाह के रसूल और 1-2 और साथियों को दावत दूंगा। उसके बाद आए और काम में सरगोशी की और ये कहा, अल्लाह के रसूल मेरे घर कुछ खाना बना है, आप और 1-2 साहिब साथ चले। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं, आज तुम्हारे दोस्त जाबिर के घर खाना बना है, सब चलो, सबके सब चलो। हजरत जाबिर परेशान हो गए, दौड़ते हुए आए, आके कहा गजब हो गया, गजब हो गया। कहा क्या गजब हुआ? कहा बीबी मैं तो वही किया जो तुमने कहा था, मैंने वही कहा कि 2-3 आदमी का खाना है लेकिन मजमा आ रहा है। तो कहा कैसे आ रहा मजमा? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, उन खातून का ईमान देखिए, एतमाद देखिए, वो कहती है अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया तो कोई हरज नहीं, आने दो, अब आने दो मजमे को। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पैगाम देते हैं कि हांडी चूल्हे पे है? कहा हाँ हांडी चूल्हे पे है। कहा रोटियां बननी शुरू हो गई? कहा रोटियां बननी शुरू हो गई। कहा देखो हांडी को चूल्हे पे से मत उतारो और रोटियों को अभी न बनाओ जब तक कि मैं न कह दूं, जब सब जमा हो गए तो आपने कहा रोटी सप्लाई करना शुरू करो। लिहाजा रोटी और उस पर गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते और उसके बाद 1-1 सहाबी को देते जाते, खाते चले गए, खाते चले गए। एक रिवायत में आता है कि 2000 लोगों ने खाना खाया है, 2000 लोगों ने खाना खाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और उसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुस्कुराते हुए, कुछ बचा? का आप जैसी की वैसी हांडी है और जैसे की वैसा आटा रखा हुआ है, मैं तो बेलती जा रही हूँ, रोटी बनती जा रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम तो सब सैराब हो गए, पेट भर के खा लिया, अब तुम अपने घर वालों की फिक्र करो। जो मौजज़ात जाहिर हुए, मौजज़ात पे अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, जो चाहे वो करिश्मा फरमाए, लेकिन आप कौन होते ये कहें कि मौजज़ा जाहिर किया जाए तो हम आप पर ईमान लाएंगे? नऊज़ बिल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसालत पेश कर रहे हैं, दावत तौहीद पेश कर रहे हैं, आखिरत के मसले को सुलझा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, मक्के मुकर्रमा के शहरियों से खास तौर पर अल्लाह का खिताब है कि तुम ईमान लाओ। क्यों? इन्नमा अंत मुनज़िर, ऐ नबी आप आगाह करने वाले हैं, शफकत के साथ आप समझा देने वाले हैं। वो लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए रहनुमा आया है और हिदायत देने का जरिया बनकर लोग आए हैं। आप भी इस कौम की हिदायत के लिए आए हैं। आपकी ड्यूटी हिदायत, आपकी ड्यूटी तरबियत, आपकी ड्यूटी लोगों को ईमान से मुशर्रफ करना, मौजज़ात जाहिर करना, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। जरूरत होगी अल्लाह ताला जाहिर करेगा, जैसे कि मदनी दौर में अभी एक मौजज़ा का मैंने तज़किरा किया, और भी बहुत से मौजज़ात है। और इमाम बैहक़ी की किताब है, आप उसका मुताला कर सकते हैं, किताब पूरी इन्होंने लिखी, दलाइलुन नबुव्वा, नबूवत के जो दलीलें बनी मौजज़ात की शक्ल में, उन सब को उन्होंने एक जगह जमा किया। बड़ी ऑथेंटिक किताब है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात मिले, लेकिन मक्के के मुशरिकीन को, मक्के के मुनकिरीन को हक नहीं था कि वो मुतालबा करें कि आप मौजज़ात बताएंगे तो हम ईमान लाएंगे। नहीं, आप ईमान कबूल कीजिए इसलिए कि इसमें आपकी नजात है, आप ईमान कबूल कीजिए इसलिए कि ये इंसानों की रहनुमाई के लिए तालीमात है,
ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ عقل سے غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھیں. لہذا فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوتی آپ پر پروردگار کی جانب سے کوئی آیت، یعنی کوئی معجزہ، کوئی کرشمہ. انما انت منذر، اے نبی آپ انذار کرنے والے، آگاہ کرنے والے نبی و رسول ہیں. اور اسی طرح اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو قوموں کی جانب بھیجا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس پروردگار کی جانب تم کو بلایا جا رہا ہے، کس مالک الملک کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے، کس رب العالمین کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے، کس احکم الحاکمین کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے. اس کی اہمیت ہے، اس پر غور کرو کہ اس رب کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جس رب کا عالم یہ ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثیٰ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر فیمیل، ہر مادہ جو کچھ بطور حمل اٹھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ بہت مشہور آیت ہے اور اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں. بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو ایک خاص انداز میں بیان فرمایا. مفاتیح الغیب خمسن کہہ کے کہ 5 تو ایسی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اس میں غیب کا علم اللہ کا ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں. اس کی یہ بین دلیل ہوتی ہیں 5 چیزیں. ان چیزوں میں ایک چیز کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثیٰ، کہ ہر مادہ بطور حمل جس چیز کو اٹھاتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے، دوسرا واقف نہیں ہے. اگرچہ کہ یہاں جو لب لہجہ ہے دوسرے کی اس میں نفی نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثیٰ، کہ ہر فیمیل، ہر مادہ جو بھی بطور حمل اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. غیر اللہ بھی جان سکتا، امکان ہے، لیکن دوسرے مقامات پر نفی کی گئی کہ اللہ کے اس علم میں دوسرا شریک نہیں ہے. حدیث شریف میں بھی نفی کر دی گئی، قرآن پاک کی دوسری آیتوں میں بھی یہ مفہوم دیا گیا کہ اللہ کے اس علم میں دوسرا شریک نہیں. اب یہاں پہ مختلف قسم کے تصورات، سوالات لوگ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لازمی بات ہے وہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں. غور فکر تدبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور ہم سب کا علم اکتسابی ہے. یہ بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھیے، معلومات کے لیے میں اور آپ اور ساری انسانیت وہ محتاج ہے ذرائع کی. ذریعہ ہو تو معلوم ہوگا، ذریعہ نہ ہو تو معلوم نہیں ہوگا. غیب کی بہت سی چیزیں مجھے معلوم ہیں، غیب کی بہت سی چیزیں امریکہ میں وزٹ نہیں کیا لیکن مجھے معلوم ہے وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے نیاگرا فال ہے اور اس میں پانی گرتا ہے، آبشار ہے، بڑا حسین منظر ہے. لیکن یہ میرا اکتسابی علم ہے. ایٹلس میں نے دیکھا یا کمپیوٹر پہ میں نے دیکھا یا اور بھی بہت ساری ویب سائٹس دیکھ کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسی چیز فلاں جگہ پائی جاتی ہے. یہ ذریعے کا علم ہے. یہی ذریعے کا علم انسان ہر جگہ حاصل کرتا ہے، کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اور یہی ذریعے کا علم ہے جو ڈاکٹرز حاصل کرتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ پیٹ میں جو کچھ ہے وہ کیسا ہے، زندہ ہے نہیں ہے، ہارٹ بیٹنگ کیسی ہے، میل ہے فیمیل ہے. بیچاروں کو اتنا ہی پتا چلتا ہے کیونکہ ذریعے کا علم جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، ذریعے کا علم لیمیٹڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، ذاتی علم انلیمیٹڈ ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ بغیر ذریعے کے جانتا ہے. اس کو ایکس ریز کی ضرورت نہیں، اسکیننگ کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر صاحب کو تو اسکیننگ کی ضرورت ہے، ایکس ریز کی ضرورت ہے، اس کے بعد کچھ وہ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ذریعے کی، انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں. بغیر ذریعے کے وہ جانتا ہے. ایک بات. دوسری بات، وہ کتنا جانتا ہے اور ہم کتنا جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں 2 سے 3 باتیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ پیٹ پہ ہے وہ زندہ رہے گا بھی کہ مر جائے گا. اس کو معلوم ہے کہ وہ بدبخت ہوگا، خوشبخت ہوگا، نیک ہوگا، برا ہوگا، وہ لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے
کہ وہ باپ پر جائے گا کہ دادا پر جائے گا کہ نانا پر جائے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کب اور کہاں پیدا ہوگا، کب اور کہاں مرے گا۔ تو اس کے علم میں ہمارے علم میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو میں گنا رہا ہوں لازمی بات ہے اتنا ہی گنا پا رہا ہوں جتنا کہ وقت اجازت دے رہا ہے، ورنہ ایک انسان کی پوری زندگی کی چیزیں اگر گنا دی جائیں تو لازمی بات ہے 2-4 گھنٹے تو کم سے کم لگیں گے، جس کو ڈاکٹر صاحب بالکل نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ہے علم میں فرق، یہ علم میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں، وہ ہر چیز جانتا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور حمل سے سب سے قریب وہ خود اس کی ماں ہے، لیکن ماں کو نہیں معلوم یہ زندہ بھی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ نہیں معلوم کہ پیدا ہونے کے بعد اس کے ہارٹ میں کہیں ہول ہوگا بھی کہ صحیح سالم ہوگا، اس کو نہیں معلوم کہ آگے چل کے نیک ہوگا کہ برا ہوگا، اس کو نہیں معلوم کہ آگے چل کے اتنا نافرمان، اتنا باغی، اتنا بد اخلاق ہوگا کہ ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے گا، اتنا برا سلوک کرے گا کہ ایسے کو زندہ ہونے سے پہلے مر جانا چاہیے، وہ بیچاری ماں کو نہیں معلوم لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، کیا کرنے والا ہے، لہذا ارشاد فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی۔ ایک بات، دوسری بات، ڈاکٹر صاحب کس کس کو جانتے ہیں؟ وہ صاحب جو اسکیننگ کے انسٹرومنٹ کے سامنے آ کر اپنا معائنہ کرا چکے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس وقت شہر میں کتنے انسان ہیں جو اس وقت حمل کی شکل میں پروان چل رہے ہیں، اور پھر انسان کے بعد نمبر 2 کتنے حیوان ہیں، اور نمبر 3 شہر سے نکل کر ملک، اور ملک سے نکل کر پوری کی پوری دنیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ پوری دنیا میں کتنی مائیں ہیں جو اپنے پیٹ میں کیا کیا لیے پھر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اور اللہ کے علم میں کیسے ہم موازنہ کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیوں ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ آج انسان بھی جاننے لگا؟ انسان جو جان رہا ہے انتہائی محدود اور انتہائی مجبور آلوں کے ذریعے سے چھوٹی سی چیزیں، اللہ کے پاس نہ حدود ہے نہ مجبوری ہے۔ یہ ہے زمین آسمان کا فرق۔ لہذا فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام۔ یہی نہیں، ارشاد فرمایا رحم مادر میں کیا کمی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 9 مہینے کی بھی ضرورت پڑے گی نہیں، 8ویں مہینے ہو جائے گا، 7ویں مہینے ہو جائے گا، 6ویں مہینے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ وما تزداد، وقت سے جو چیز آگے بڑھ جائے گی اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ کیا زیادتی ہونے والی ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ایک بات، دوسری تفسیر یوں بھی کی مفسرین نے کہ پیدا ہونے والا کیا فالٹس کمی لے کر آئے گا؟ معلوم ہوا پیدا ہونے کے بعد بعض اعضاء نہیں ہے، بعض اعضاء کی کمی ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے علاج کرانے پڑتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی کبھی کبھی پیدا ہونے والا زندہ نہیں بچتا، اور کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں چھٹی انگلی لے کے پیدا ہوتا ہے، وما تزداد اضافوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی دیکھا گیا کہ 2 سر کے ساتھ پیدا ہوئے، ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، کیا کمی ہونے والی ہے، کیا زیادتی ہونے والی ہے، کمی و بیشی سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وما تغیض الارحام، اور رحم مادر کہتے ہیں اس جھلی کو جس میں ایک جنین پرورش پاتا ہے، تو فرمایا اس میں کیا کمی ہونے والی ہے، وما تزداد، اور کیا اضافہ اور کیا زیادہ ہونے والا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی قدریں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز ایک مقدار کے ساتھ بھیجتا ہے۔ یہ پانی، بارش جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمت کرے تو یہ دعا کرے اللہ 2 سال کی بارش 1 سال کر دے ایڈوانس۔ 2 مہینے کی تنخواہ مانگتے ہیں لوگ، اور مانگنے کے بعد پھر اس تنخواہ کو سیو بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، تو 2 سال کی بارش مانگ لی جائے کہ اللہ ذرا اس کو ہم اسٹور کر لیں گے، اور ذرا زیادہ کام ہے اس سال پانی کا، لہذا 2 سال کی بارش ایک ہی سال میں آپ برسا دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کیا جل تھل ہوگا، کیا طوفان آئے گا، کیا سیلاب، بڑی بڑی بلڈنگیں ڈوب جائیں گی، صرف اگر 2 ہی سال کی، اور اگر 10 سال کی بارش ایک مرتبہ میں کر دے، خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جائے حکم اللہ کا،
کہ 100 سال کی بارش ایک بار میں کر دی جائے، 100 سال، ایک ہی صدی کی تو بات ہے، کون سے کروڑوں سال کی بات کی جا رہی ہے۔ تو آپ اس کے بعد دیکھیے دنیا ڈوب جائے گی، کوئی حصہ جینے کے قابل نہیں رہ جائے گا، اس کے پاس ہر چیز کی مقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ مقدار میں 1 انچ کا اضافہ کرتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ 1 ہی انچ کا اضافہ کر دے، اگر 2 4 8 فیٹ کا اضافہ کر دے تب تو کتنی مصیبت ہو جائے گی۔ آپ سوچئے کتنے لبے سمندر شہر ہیں جو ڈوب کر رہ جائیں گے۔ 1 انچ کا اگر اضافہ کر دیتا ہے، ہواؤں کی تھوڑی سی رفتار کو بڑھا دیتا ہے، سورج کی تھوڑی سی تپش کو بڑھا دیتا ہے، تب انسان پریشان ہو جاتا ہے، جینا اس کا دوبھر ہو جاتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا دیکھو ہر چیز اس کے پاس ایک مقدار کے ساتھ ہے، اور یہ مقدار ایسی ہے کہ انسان کی ضرورتوں کو وہ رب العالمین مد نظر رکھتے ہوئے نازل فرماتا ہے، بارش میں بھی، غلے میں بھی، انسانی آبادی میں بھی۔ اور وہ مفکرین ناکام ثابت ہوئے جو سمجھے کہ انسانی آبادی بہت بڑھ جائے گی اور اس دھرتی پہ جینا دوبھر ہو جائے گا، غلے کے لیے لڑائیاں ہوں گی، ان کے فلسفے ناکام ہو گئے، ان کے نظریات ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی مقدار طے ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ رب العالمین کے تخمینے بہت ہی جچے تلے ٹھوس مستحکم ہیں، اس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا اس کے سلسلے میں۔ یہی نہیں، ہر چیز کی مقدار ہے اس کے پاس، ہر چیز کی مقدار ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کتنے بیچارے بھولے بھالے معصوم بکرے ذبح ہو رہے ہیں، پھر بھی آتے جا رہے ہیں بازار میں، آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے ڈشیں بڑھا دی اور اتنے چکن کے آئٹمس رکھنے لگے، پھر بھی آتے جا رہے ہیں پرندے، بازار میں آتے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ یہ اس کے پاس ہر چیز کی مقدار ہے۔ کتنا پیٹرول آپ جلا رہے ہیں، کتنا پیٹرول جلا رہے ہیں، آپ کے جنریٹرز، آپ کے پلینز، آپ کی سواریاں، آپ کی گاڑیاں، ایک ہی شہر میں دیکھیے تو دن دھک 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 کرتا ہے کہ کتنی گاڑیاں، کتنا پیٹرول چل رہا ہوگا، کتنے پیٹرول پمپ سے کھلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کل شیء عنده بمقدار، اس کو معلوم ہے انسانوں کی کتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ دیتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ یہ ہے اس کی ربوبیت۔ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، نہ مقدار میں بہت کمی ہوتی ہے، نہ مقدار میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ 2 چیزیں البتہ ہے جس سے غلط فہمی پھیلتی ہے۔ ایک ہمارا غلط مینجمنٹ، جس کی وجہ سے قلت ہوتی ہے، انسانوں کا غلط مینجمنٹ کہ ایک جگہ تو کنٹل و کنٹل گیہوں سمندر میں ڈبو رہے ہو، دوسری طرف فاقہ ہو رہا ہے، تمہارے مینجمنٹ کی غلطی ہے، تمہارے افراد کچھ ظالم ہے، سرمایہ کار ہے، سہوکار ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں تک چیزیں نہ پہنچے، کہ وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، بھاری قیمتوں میں بیچنا چاہتے ہیں، جب قیمت منہ بولی نہیں آتی تو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے، ان کی بے ایمانی، وہ انسانیت کے مجرم ہیں، ان کی گردن تم پکڑو، ورنہ مولا تو دیا تھا اتنا کیا۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ واقعی کمی کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ واقعی اضافہ کرتا ہے۔ کیوں؟ آزمانے کے لیے، تم کو بتانے کے لیے کہ ہم کم کر دیں گے تو کیسے تم تڑپ جاؤ گے، ہم نہیں برسائیں گے پانی تو تم کیسے تڑپ جاؤ گے، قطرے قطرے کے لیے کیسے ترس جاؤ گے، تم کتنے محتاج ہو باوجود ترقیوں کے، ذرا احساس کرو اے میرے بندو۔ اس احساس کے لیے کبھی کبھی وہ کمی یا کبھی کبھی زیادتی کرتا ہے، اپنی قدرت جتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ وہ احکم الحاکمین کتنی قدرت اور قابو رکھنے والا ہے۔ لہذا بندے اپنے دلوں کو نرم کرتے ہوئے اس کی طرف لوٹے، یہ مطلوب ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بندوں کا عالم یہ غفلت میں پڑے ہوئے، اور اگر بارش نہ ہو تب بھی بارش خوب ہو جائے، تب بھی شکوہ شکایت، اپنی روش بدلنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل شیء عنده بمقدار، اس کا نظام تو ایک مقدار کا ہے، ایک مقدار سے پانی دے گا، ایک مقدار سے پیٹرول دے گا، ایک مقدار سے غلہ دے گا، ایک مقدار سے زندگی دے گا، زندگی میں بھی مقدار طے ہے، اور اسی مقدار سے وہ عنایت فرمائے گا۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی طے فرما دی ہے، جس کو بار بار قرآن مجید میں اجل مسمى کہا گیا ہے، متعین زندگی، وہ متعین زندگی سے نہ انسان آگے بڑھ سکے گا، نہ اس سے پہلے اس کی موت آئے گی۔ ہر چیز کا پروردگار کے پاس ہر چیز کی مقدار طے ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہے، حاضر
اور غیر حاضر دونوں کا علم اس کا برابر ہے. حاضر کے سلسلے میں میرا علم موجود ہے، میں جانتا ہوں سامنے کیا کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہرا بھرا منظر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں افراد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، دشمن آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن غیب کے بارے میں، غیب پیچھے کیا ہو رہا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یا کل کیا ہوگا، زمانے کے پیچھے کیا ہوگا، اس سے انسان ناواقف. لیکن جیسے انسان حاضر سے واقف، ویسے ہی اللہ تعالیٰ غیب سے بھی واقف. دونوں چیزیں اس کے لیے برابر ہے. اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، اس کے لیے کوئی چیز شہادہ نہیں. سب کا علم اس کے پاس یکساں ہے. عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، بہت بڑی اس کی ذات ہے. اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ تم اس کی بڑائی اور عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے فرمایا المتعال، بہت علو ہے، علو بلندی، بہت اعلیٰ ہے. وہ اتنا اعلیٰ ہے، اس کی شان ایسی ہے کہ اس کی اس بلندی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کی کمی ہے. اسی لیے فرمایا الکبیر المتعال، بہت بڑا، بہت بلند اور بہت ہی علو والا، اور اس کی صفات بہت ہی اعلیٰ. یہ ساری چیزیں اس کے لیے زیبا ہے. اور لازمی بات ہے جب مولا کا عالم یہ ہے، وہ کبیر المتعال ہے، تو پھر بندہ اس کے آگے بہت مجبور ہے، کمزور ہے، چھوٹا ہے. لہذا بندے کا عالم یہ ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے جو بات کو چھپا چھپا کے کر رہا ہے، اشاروں سے کر رہا ہے، سرگوشیوں سے کر رہا ہے، دبی دبی آواز میں کر رہا ہے، یا پھر ومن جہر بہ، علل اعلان کر رہا ہے، زور سے کہہ رہا ہے، بلند آواز میں کہہ رہا ہے. دونوں اس کے لیے برابر ہے. ہمارے لیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دو حضرات دور بیٹھ کے سرگوشی کر گئے، ہم کچھ نہیں جانتے کہ ایک نے دوسرے کے کان میں کیا کہہ دیا. لیکن جس طرح ایک صاحب زور سے کہیں اور آپ نے ان کو پوری طرح سن لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سرگوشی کرنے والے کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے، اس کو معلوم ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا نہیں ہے تم میں سے دو سرگوشی کرنے والے مگر یہ کہ تیسرا اللہ ہے. یاد رکھو، تیسرا اللہ ہے، سن رہا ہے. لہذا ارشاد فرمایا جو بھی سرگوشی کر رہے ہو، کان میں کہہ رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ میں کان میں کہہ گیا لہذا کون واقف ہے، نہیں. من اسر القول، جس نے سرگوشی، جس نے دبی آواز کے ساتھ بات کی، ومن جہر بہ، اور جس نے کھل کر علل اعلان بالجہر بات کی، دونوں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. دونوں سواء منکم، تم میں سے ہر دو اللہ کی نظر میں برابر ہے. اور فرمایا ومن هو مستخف باللیل، رات کی تاریکی میں چھپ کے جو کوئی ایکٹیویٹی انجام دے رہا ہے، سرگرمی انجام دے رہا ہے، وسارب بالنہار، یا دن میں کھلی ہوئی روشنیوں میں سڑکوں پر اور گلیوں میں جو گھوم رہا ہے، یہ دونوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. جس طرح دن میں گھومنے والا اور اس کی سرگرمی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بالکل بین آیا ہے، اسی طرح رات میں، اندھیرے میں، تاریکی میں سب انسان سو گئے، تہجد کے وقت اٹھا اور اللہ کی راہ میں کھڑا ہو گیا، اس کو گڑ گڑایا، پکارا، دبی دبی آواز میں کہا، سجدے میں جانے کے بعد کہا. کمرہ ہے، کمرہ بھی تاریک ہے، اور اس کمرے میں وہ سر جھکا کے زمین کے قریب لے جا کے کہہ رہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے قریب میں 2 فٹ میں اس کا ساتھی سو رہا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، لیکن پروردگار سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، رحمت کے فیصلے کر رہا ہے. اور ایک شخص سے رات کی تاریکی میں چھپ کر بے ایمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اپنے لحاف کے اندر، اپنی کمبل کے اندر، اپنی چادر کے اندر غلط منظر دیکھ رہا ہے، غلط چیزیں کر رہا ہے، سوچ رہا ہے. ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. فرمایا رات کے اندھیرے کی سرگرمیوں سے بھی وہ واقف، وسارب بالنہار، اور دن کی روشنی میں ہلچل جو کر رہا ہے اس سے بھی وہ واقف. یاد رکھو اے انسانوں، سب کچھ تمہارا، تم مجبور بندے ہو، تمہارا سب کچھ مولا کے دربار میں حاضر ہے، کھلا ہوا ہے. یہ عقیدہ اگر انسان کا بن جائے، اس حقیقت کو انسان سمجھ لے، جرم نہیں کر سکتا، جرم کر نہیں سکتا. رات کی تاریکی اندھیرے میں بھی وہ غلط چیز کرتے ہوئے ٹھٹک جائے گا اور رو دے گا کہ ایسا کہ جیسے BCO سرچ لائٹ مجھ پہ لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے
میں اپنے مالک کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے یہ گندا کام کرنے جا رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے مجھے. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حدیث سمجھنے میں ذرا لوگوں کو پیچیدگی پیش آتی ہے، لیکن عقیدے کے اس مسئلے کو سمجھ لیں تو حدیث آسانی سے سمجھ میں آئے گی. آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، مومن نہیں کر سکتا زنا جب وہ زنا کرتا ہے، ایمان نہیں رہتا اس کے پاس. اگر ایمان ہے اس کے پاس کہ میرا رب مجھے ننگا دیکھ رہا ہے تو کر سکتا ہے، سوچیے کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا ہے، ناممکن ہے. لہذا اس وقت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قندیل کی مانند اس کے جسم سے نکل گیا، کہیں چلا گیا، ایمان سے محروم کافر ہے اس وقت جب وہ گناہ کر رہا ہے، کفر میں پڑا ہوا ہے، منکر ہے. اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے اور عالم الغیب والشہادہ ہونے کا یقین نکل چکا ہے اس کے وجود سے، اسی لیے تو وہ گناہ کر رہا ہے، بدمستی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، ورنہ تو مولا کے سامنے دیکھ رہا ہے وہ انسان کیا کر رہا ہے. اب آپ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی بردباری کا اندازہ لگائیے کہ ایک انسان اس کی نگاہوں میں اعلان اس کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ نظر انداز کر رہا ہے. توبہ کا موقع دو، استغفار کا موقع دو، شرمندہ ہونے کا موقع دو، رونے کا موقع دو. اور کیسے موقع دو؟ اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کی جانب سے معقبات ہے. معقبات کیا ہے؟ میں بھی تشریح کر رہا ہوں، آگے کی جانب سے بھی پیچھے کی جانب سے بھی. معقبات عقب یعقب کہتے ہیں یکے بعد دیگر آنا. تعقیب اردو میں بھی لفظ آیا دیکھیں، تعقب کیا ان کا، اگرچہ کہ ہم عین ادا نہیں کرتے اور تعقب ایسے کرتے ہیں جیسے الف سے ہے وہ، لیکن یہ تعقب اس کے معنی پیچھے پیچھے لگنا، ٹو فالو. یہی کیفیت ہے دراصل فرشتوں کی جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ معاقبات فرماتا ہے، ایسے فرشتے جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں، کنٹینیو جن کی ڈیوٹی لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کی بات ارشاد فرما دی کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار. دیکھو ڈیوٹیز لگتی رہتی ہیں تمہارے سلسلے میں، رات کے فرشتوں کی، دن کے فرشتوں کی. ایسے لگتی ہے کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی سورج غروب ہونے سے، 2 فرشتے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، اور ایک سیدھے جانب کا ہے، ایک بائیں جانب کا ہے. دائیں بائیں دونوں جانب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا. صبح ہوئی، وہ دونوں فرشتے رات بھر کا ریکارڈ لے کر روانہ ہو گئے، اور دن کے فرشتے اللہ کے حکم سے ریکارڈ لینے کے لیے آ گئے. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاقبات ارشاد فرمایا کہ ایک کے بعد دیگرے جن کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ تمہارے لیے مقرر ہے. من بین یدیہ ومن خلفہ، انسان کے آگے پیچھے ساری چیزوں کا، ماضی مستقبل ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتے رہتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر چیز کی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک بات تم نہیں کرتے ہو مگر یاد رکھو وہ لکھ لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں. کس طرح ریکارڈ کرتے ہیں؟ اس طرح ریکارڈ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں بندہ کھڑا ہوگا تو وہ اسکرین ہوگا جس پہ کہ انسان اپنے اعمال دیکھے گا، یا وہ کیسا رجسٹر ہوگا، کیا وہ نام اعمال کا منظر ہوگا، وہ قیامت ہی میں پتا چلے گا. بس اس وقت انسان اپنے سارے نام اعمال کو دیکھے گا، وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے. تو وہ کہے گا کہ مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اس پہ موجود، کوئی چیز نہیں چھوٹی، کہیں تو کچھ چھوٹ گیا ہوتا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا. کیوں مقرر فرمایا؟ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی تھی. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے کہ بندے کا حساب لینے کے لیے کافی ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں مخلوق کے اعتبار سے ہے، مخلوق کی رعایت میں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کافی ہے کہ بندے کا حساب بغیر نام اعمال کے لے لے، اس کا علم کامل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کو بھی تسلی رہے. ریکارڈ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا، 2 گواہ ہے،
یہ نام اعمال پیش کیا جا رہا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، آپ نے کیا، جی میں نے کیا، اعتراف کیجیے، اس کے بعد سزا بھگتیے، اور اگر نیکیوں کا غلبہ ہے، پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو رہا ہے، تو پھر خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیے۔ یہ مخلوق کی جو مجبوری ہے نا، گواہی چاہیے اور پھر اس کے لیے ایویڈنس چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کر دیتے ہیں۔ یہی دو فرشتے ہوں گے جو قیامت کے دن ایک پیچھے سے دھکا دے کر آگے بڑھا رہا ہوگا، اور ایک سارا نام اعمال تھامے تھامے آگے آگے جا رہا ہوگا۔ من سائق و شہید کا لفظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، سائق پیچھے سے جو دھکیل کے آگے بڑھا رہا ہو، شہید جو گواہی کے لیے پورا نام اعمال کو اٹھائے ہوئے سامنے چلے گا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ لہو معاقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے ہر چیز سیف کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا بھی میں اشارہ کیا کہ کتنا اللہ تعالیٰ حلم والا، بردباری، کتنا مہلت دیتا ہے، اور بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا موقع رکھا ہے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، کہ نیکیوں کا فرشتہ جن کو نیکیاں لکھنی ہے، تو انسان نے نیکی کی، نیک بات کہی، نیک عمل کیا، کھٹ سے اس کو ریکارڈ کر دیا۔ جس فرشتے کو یہ حکم ہے کہ برائیوں کو ریکارڈ کرو، اب انسان نے برائی کی، وہ فرشتہ ریکارڈ نہیں کرے گا، تو نیکی کا فرشتہ کہے گا کہ تمہارا کام ہے نا اس کو ریکارڈ کر لو، لعلہ یستغفر، وہ کہے گا شاید استغفار کرے ہو۔ پھر دوبارہ فرشتہ کہے گا ریکارڈ کر لو، استغفار نہیں کیا، لعلہ یستغفر، دوسری بار بھی ذرا مہلت دو، شاید توبہ کر لے، کیوں بلا وجہ موصوف کا نام اعمال بگاڑا جائے گا۔ پھر وہ نیکیوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ کہتا ہے لکھو نا، اب تک تو کوئی استغفار نہیں کر رہے ہیں، موصوف اپنے ظلم پر، اپنی بے ایمانی پر، اپنے گناہ پر یہ سینہ پھلائے ہوئے ہیں، کب تک چھوڑو گے، لکھو، تو تیسری مرتبہ پھر وہ لکھ لیتا ہے۔ لازمی بات ہے فرشتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یعصون ما امرهم اللہ، اللہ کے حکم سے ذرہ برابر انحراف نہیں کر سکتے، فطرت ہی نہیں ہے، نیچر ہی ان کا نافرمانی کا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نیچر ایسا بنایا، حکم یہ دے رکھا ہے کہ بندے کو موقع دو، نام اعمال اس کا سڑ نہ جائے، بدبودار نہ ہو جائے، بدعمالیوں سے بھر نہ جائے، لہذا احتیاط سے برائیاں لکھتے ہوئے توقف کرو، نیکی تو فوراً ریکارڈ کر لو، نیکی تو فوراً ریکارڈ کر لو، گناہوں کے سلسلے میں مہلت دیتے چلے جاؤ۔ لہذا یہ ہے بندے کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام فرمایا کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، میٹ دیتا ہے، یمحو ما یشاء ویثبت، جو چاہے اللہ تعالیٰ میٹ دے، جو چاہے اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں باقی رکھے، ثابت رکھے۔ لہذا استغفار، توبہ، ندامت کے آنسو، یہ انسان کی برائیوں کو، انسان کی برائیاں، وہ برائیاں جو نام اعمال میں آ چکی ہیں، ان کو مٹا دینے میں، ان کو صاف کر دینے میں بہت ہی عمل دخل رکھتی ہیں۔ یہ ندامت رہنی چاہیے، شرمندگی رہنی چاہیے، توبہ، استغفار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو ہم لوگوں کو 10 ہزار مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 بار کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو تو لاکھوں بار کرنا چاہیے کہ نہیں، ایمان کا تقاضا۔ تو استغفار، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر نگاہ رکھتے ہوئے توبہ کرتے رہنا، کیونکہ جب ہم نہیں چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ تمہارا محتاج ہے، تم نہیں چاہ رہے ہو ہماری رحمت کو، تم نہیں چاہ رہے ہو ہماری جنت کو، تم نہیں چاہ رہے ہو ہماری نعمت کو، تم نہیں چاہ رہے ہو ہماری جانب سے مغفرت کو، تو ہم فری میں کیوں دیں؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کبھی کسی ایسی قوم کو نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ خود تم پہلے بدلنے کی کوشش کرو، تم توبہ کرو، تم اللہ کی رحمتوں کی طرف لپک پڑو، تم اللہ کی رحمتوں کی طرف پہل کرو، استغفار کرو، پھر دیکھو کیسی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم ایک قدم چلو گے اللہ کی رحمتیں 10 قدم چلیں گی، تم دھیرے دھیرے چلو گے وہ دوڑتی ہوئی رحمتیں آئیں گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن ابتدا تو بندے کو کرنی چاہیے۔ بندہ مجبور، ناقص اور محتاج اور وہ بے نیازی کے ساتھ پڑا رہے، اللہ تعالیٰ جابر و خالق و مالک اور وہ نعوذ باللہ بندے کی خوشامد کرے، کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ انسان؟ ہرگز نہیں۔ جب تک کہ صاحب راشن کارڈ کی لائن میں نہیں لگتے، پورا دن گزارتے نہیں، اس وقت تک تو حکومت رجسٹر نہیں کرتی ان کا نام۔ راشن کارڈ تو اور 6 مہینے سال کے بعد۔ اور پاسپورٹ کی جو مصیبت انڈیا میں ہے اس کو بھی تصور کر لیجئے کہ ایجنٹس حضرات کو ہزاروں روپے کھلا کر صبح سے لائن میں لگنے کے بعد، دھکے کھانے کے بعد آپ کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کاغذ میں یہ کمی ہے، جائیے نکلیے لائن سے، دوسرے دن پھر آئیے، پھر اس کے دوسرے دن لائن میں لگنا، پھر اس کے بعد انکوائری کرنے والا آئے گا، اس کو کھلائیے پلائیے، کیا کیا کریے، تب تو آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا مل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی رحمت اور اس کی ہدایت اور اس کی نعمت وہ سب گھر میں لیٹے لیٹے مل جائے انسان کو۔ اس کے لیے مسجد کی طرف نکلنا ناگوار انسان کو، اس کے لیے انسان ہجرت نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے انسان تڑپنا نہیں چاہتا، محنت نہیں کرنا چاہتا، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملے، اس کے لیے بھی تو لائن لگائیے، اس کے لیے بھی تو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے صف اول میں جو فضیلت ہے، جو اجر ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ایسی لائن لگے، قرآ ڈالنا پڑے، قرآ ڈال کے لوگوں کو چھوڑا جائے مسجد میں کہ جائیے آج یہ لوگ اتنے صف اول میں رہیں گے، اتنے سیکنڈ میں، اتنے تھرڈ میں قرآ ڈالا جائے، اتنی بھیڑ لگ جائے گی۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے صف اول پر اللہ کی نعمتوں کی بارش کیسے ہوتی ہے، نماز میں، جماعت میں، مسجد میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑے گی، گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے انسان کو اپنے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی، تبدیلی کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، آغاز کرنا پڑے گا، اس کے لیے اس کو کچھ خرچ کرنا پڑے گا، اس کے لیے اس کو کچھ رونا پڑے گا، اس کے لیے اس کو کچھ تھکنا پڑے گا، تو کہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے فیصلے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے، اپنے نبیوں سے بھی اسی نظام کے مطابق محنتیں، ہجرتیں کروائی، کتنا وہ تڑپے، کتنی انہوں نے قربانیاں دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار 13 سال کی محنتیں اور خون کا بہنا اور آنسوؤں کا بہنا اور پسینے کا بہنا، سب کو آپ یاد کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کو چھوڑ دینا، ہجرت کرنا، مدینہ منورہ کی طرف نکل جانا، یہ سب کچھ ہوا تب کہیں غزوہ بدر کی فتح ہے، کامیابی ہے، غلبہ ہے۔ پہلے محنتیں ہیں، پہلے ریاضتیں ہیں، پہلے جدوجہد ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کوششوں کو لیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصرتوں کو، اپنی مدد کو اور کامیابیوں کو عنایت فرمایا۔ اگر انسان خود نہیں بدلنا چاہ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی حال پر چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے راستے پر جائے گا۔ چاہے یہ انسان کا مسئلہ ہو، چاہے قوم کا مسئلہ ہو، قوم کا بھی یہی مسئلہ ہے، جب تک کہ پوری کی پوری قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ اجتماعی طور پر بھی انسان کو بدلنا ہوگا، محنت کرنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگا، ہماری سوسائٹی سنور جائے، ہمارا محلہ سنور جائے اور ہماری آبادی بھلی ہو جائے، نیک ہو جائے۔ اسی لیے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر رکھا گیا۔ جب انسان کوشش کریں گے، قوم پوری کی پوری اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرے گی، تبدیلیاں کریں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے فیصلے نازل ہوں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس کے پاس انصاف ہی انصاف ہے، انصاف ہی انصاف ہے۔ اور 400 اور 500 سال پہلے یورپ کے جنگلوں میں کچھ وحشی رہتے تھے، قبیلوں کی زندگی بسر کرتے تھے، انہوں نے اسپین میں علوم سیکھنا شروع کیا، محنت کرنی شروع کی، اور محنت کرتے 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 اتنی انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سائنس میں امامت دے دی، قیادت دے دی، ترقی کر گئے اور ترقی پہ ضرب المثال بن گئے۔ کیوں؟ محنت کی، انہوں نے محنت کی۔ اور اسی طرح کی محنت اس سے پہلے عرب کے چرواہوں نے کی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان سور پھونک دیا تھا تو کیسی انہوں نے محنت کی، اتنی محنت کی کہ دن اور رات کو انہوں نے ملا دیا۔
اتنی انہوں نے محنت کی کہ سمندر اور خشکی کو انہوں نے ملا دیا، پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے۔ تو قوموں کو بھی محنت کرنا ہوگا حالات بدلنے کے لیے، افراد کو بھی محنت کرنی ہوگی حالات بدلنے کے لیے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب کوئی بری حالت پر پڑا رہ جائے، توبہ نہ کرے، گناہوں کا عادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا سخت فیصلہ اور عذاب آ جائے گا، فلا مرد لہ، کوئی بھی اس کو رد نہیں کر سکے گا، ٹال نہیں سکے گا، پھر وہ فیصلہ نافذ ہوگا، وہ حکم جاری ہو کر رہے گا اور پھنس کر رہے گا، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اور ساری قوموں پر جو مختلف زمانوں میں عذاب آئے، ان ساری قوموں کے ان مختلف عذابوں کا آپ مطالعہ کیجئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا۔ اس میں سے ایک مثال میں نے ابراہا کی دی کہ کنکری پر نام لکھا ہوا تھا، اس کنکر کو فلاں پر گرنا ہے اور اس کو ہلاک کرنا ہے، تو وہ یمن تک دوڑتا ہوا گیا لیکن ہوا ہلاک۔ یمن تک گیا دوڑتا ہوا واپس، یمن جانے کے بعد پھر جسم سوچا، اور یمن جانے کے بعد جسم پھولا پھٹ گیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور وہ مرا، گواہی دے کر مرا کہ ہماری قوم کے جو فوجی تھے وہ سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، فیصلہ آ جائے گا، تو پھر اللہ سے ہٹ کے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ والیٌ کہتے ہیں کام بنانے والے کو، ولیٌ ہی سے نکلا ہے، مددگار کو کہتے ہیں، حمایتی کو کہتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ اپنے عذاب میں کسی کو گرفتار کر لے گا، تو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا، نہ ڈاکٹر صاحب، نہ حکومت، نہ وزیر، نہ پھر فیکٹری، نہ کمپنی، نہ دولت، پھر کوئی نہیں بچا سکے گی، پھر اس کے بعد سے اللہ کا ہی فیصلہ۔ لہذا اس سے پہلے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی منفی فیصلے کا شکار ہو جائے، اپنی تبدیلی کے بارے میں غور کرے۔ تم کو تبدیل ہونا پڑے گا، تم کو سوچنا پڑے گا، تم کو فکر کرنی ہوگی۔ جب تم تبدیلی کے لیے آگے بڑھو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا اور اللہ تعالیٰ راہیں سازگار کرے گا۔ دیکھیں، توفیق کا مسئلہ ایسا ہے، ہدایت کا مسئلہ ایسا ہے، جیسے کہ آپ ایئرپورٹ پر آٹومیٹک قسم کا وہ جو دروازہ دیکھتے ہیں نا، شیشے کا، بند، یا آپ بیٹھے رہیں گے وہ بند رہے گا، آپ بیٹھے رہیں گے بند رہے گا، کھلے گا ہی نہیں۔ لیکن جب آپ اٹھیں گے، چلیں گے، دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وہ خود بخود آپ کے لیے کھل جائے گا۔ ہدایت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، چلیں گے، آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہدایت کے راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اور پھر آخرت کا سفر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ان حقیقتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔